سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے نانا سے ملنے کے لیے دروازے پر آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو جاتا ہے نواسہ آیا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر جانے نہیں دیتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون ہے دروازے پر؟ کہتی ہیں کہ حسین آئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندر آنے دو۔ حضرت حسین اندر آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہما دونوں آقا کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور دبوچ لیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی ہیں کہ آپ بیمار ہیں، اٹھ کر بیٹھے ہیں، دونوں نواسوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور بہت ہی غم کے ساتھ رو رہے ہیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں آقا کیا بات ہے کہ آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ سلمہ میں اس لیے رو رہا ہوں، ابھی حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ آپ کے نور نظر لخت جگر فاطمہ کے حسن اور حسین، علی کے حسن و حسین کو آپ کی امت ذبح کر دے گی، قربان کر دے گی۔ مجھے بتلا دیا گیا ہے کہ میرے نواسوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے اللہ کے دربار میں سوال نہیں کیا، نواسوں کو رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر رونے لگتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سخت حالت 63 سال زندگی میں کبھی صحابہ نے نہیں دیکھی تھی۔ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بلاتے ہیں اور کان میں کچھ کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا لخت جگر حضرت فاطمہ غم سے نڈھال ہو رہا ہے، قریب بلاتے ہیں فاطمہ قریب آؤ۔ پھر کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کرتے ہیں، فاطمہ خوش ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد دستک ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عزرائیل آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل اندر آنے کی اجازت دیجئے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک ایسا فرشتہ ہے جو تمام مخلوق کی روح قبض کرتا ہے اور اس کا یہی کام ہے۔ وہ کسی کے دروازے پہ نہ سلام کرتا ہے نہ دستک دیتا ہے۔ جب کسی کی زندگی ختم کرنی ہوتی ہے اللہ کا حکم سنتا ہے اور فوراً اس بندے اور بندی کے پاس پہنچ جاتا ہے، 1 سیکنڈ کی اس کو مہلت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام آقا کے دربار میں سلام عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے 2 چیزوں کا۔ آپ کو یہ کہا ہے
کہ اگر میرا نبی محمد دنیا میں رہنا چاہتا ہے، جتنی بڑی زندگی، لمبی زندگی وہ چاہتا ہے، اس کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہیں تو ہم ان کے ملاقات میں مشتاق بیٹھے ہیں، ان کو لے کر آ جاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام دونوں باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ گویا مشورہ کرتے ہیں کہ جبرائیل آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ان ربک لمشتاق الی لقائک، اے محبوب آپ کا پروردگار آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل آج تم میری موت اور میرا سانس اور میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ روح قبض کرتے ہوئے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی، موت کی تکلیف اگر بیان کی جائے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اس کا دماغ شل ہو جائے گا اور وہ موت کے لیے تیاری کرنے میں لگ جائے گا، لیکن آقا بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی روح تو اللہ تبارک و تعالی بہت آسانی کے ساتھ مجھے قبض کرنے کا حکم فرماتے ہیں، لیکن جو اللہ کا نافرمان، کافر اور مشرک اور اللہ کا باغی ہوتا ہے، اس کی موت اور اس کی روح قبض کرتے ہوئے اس کی بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل آج سے لے کر اس وقت سے لے کر جو میرا آخری امتی اس دنیا میں آنے والا ہے، اس امتی کی روح قبض کرنے تک جتنی تکلیف تم پہنچانا چاہتے ہو، آج یہ نبی امت کا حاضر ہے، تم مجھے تکلیف دے دینا، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ بزرگان محترم، وہ نبی جو ہمارے لیے 63 سال تڑپتا رہا، جو ہمارے لیے کسی پل سکون کا نہیں گزار سکا، جو ہماری خاطر اپنی زندگی کو قربان کر گیا، آج یہ امت اسلام کو کہاں چھوڑ بیٹھی ہے؟ آج یہ امت نبی کا دامن کیوں چھوڑ بیٹھی ہے؟ آج یہ امت مسجد سے کیوں دور ہو گئی ہے؟ آج یہ امت قرآن سے کیوں دور ہو گئی ہے؟ آج یہ امت دین سے کیوں دور ہو گئی ہے؟ آپ سے ہمارا آج کی اس مجلس میں پیغام ہے اور یہ میسیج ہے کہ آپ اس پیغام کو لے کر جائیں، اس میسیج کو لے کر جائیں اور اپنے گھروں میں اپنی ماں بہنوں کو سنائیں، اپنے رشتہ داروں کو سنائیں کہ اس دنیا میں کوئی آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ نے جب سے پیدا کیا قیامت تک کے لیے زندگی دے دیتا، لیکن اللہ کا یہ ضابطہ اور قانون اور دستور نہیں ہے۔ اللہ جس کو زندگی دیتے ہیں اس کو موت دیتے ہیں۔ مجھے بھی مرنا ہے اور امت کے ہر فرد کو مرنا ہے، جاندار کو، ہر جی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر سی زندگی ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ کے بن جائیں، اللہ کے حضور اس حالت میں ہم حاضر ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔
اللہ کا نبی ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ کے نبی سے راضی ہو۔ حضرت اسرائیل جب ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آسمان رو رہا ہو، زمین رو رہی ہو، فضائیں رو رہی ہوں اور ذرہ ذرہ کائنات کا رو رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آسمان ہمارے چلے جانے پر خوش ہو رہا ہو، زمین ہمارے چلے جانے پر خوش ہو رہی ہو اور قبر یہ کہہ رہی ہو آجا اللہ کے نافرمان، آجا اللہ کے باغی، آجا اللہ کے اسلام سے دشمنی کرنے والے، میں تیرے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ربیع الاول کے آخری ایام میں ہمارا یہ پیغام ہے کہ آدمی زندگی گزارے تو اللہ کا ہو کر گزارے، اللہ کا نبی کا ہو کر گزارے۔ اللہ ہمیں اس توفیق سے بہرور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔